درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، اور جتنے احباب بھی درس قرآن کی اس پاکیزہ محفل میں شامل ہوئے اور تشریف لانے والے ہیں، صمیم قلب سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ خیر و برکت نصیب فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سلسلہ درس قرآن مجید ترتیب کے ساتھ الحمدللہ یہ جاری ہے۔ آج سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 110 اور اس کے ساتھ 111 112 تین آیات مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور اپنے لیے جو بھلائی، جو خیر، جو نیکی بھی آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس پالو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ قرآنی کلمات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر پہلے تو نماز کا ذکر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ الحمدللہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ نماز پنجگانہ الحمدللہ ہم سب کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کے اندر برادران اسلام 700 سے بھی زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان قرآن مجید کو کھولے تو نماز کا ذکر اسے ملے، اور نماز کی اہمیت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب۔ عشاء کی نماز جماعت سے نصیب ہو، پھر صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے
تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اس دوران ایک نوجوان صبح کی نماز میں نہ پہنچ سکا، تو آپ دن کو تشریف لے جا رہے تھے تو اس کی والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ صبح کی نماز میں آپ کا بیٹا نہیں پہنچا، تو انہوں نے کہا رات کو نفل پڑھتا رہے، نوافل۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا، نوافل کی کثرت نہ کرتا، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاؤ۔ دیر سے سو گے تو پھر تہجد کے لیے بیداری نہیں ہوگی، صبح کی نماز کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے رات کو لمبی محافل کا اہتمام بھی، تاکہ صبح کی نماز جماعت سے نہ رہ جائے۔ تو فرض کو ادا کرنا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمان ہے، جیسے آپ لاکھوں نوافل ادا کریں ایک فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جو فرض کی اہمیت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، جماعت کی پابندی کا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور خود اس پہ عملی جامہ کیسے پہنایا۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں تھے، آپ اس وقت چل نہ سکتے تھے، تو دو غلاموں نے آپ کو سہارا دیا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی شریف میں لا۔ حال یہ تھا کہ کبھی آپ کے پاؤں مبارک زمین سے بھی اوپر اٹھ جائے، کبھی زمین پر۔ اس حالت میں بھی اللہ کے پیارے محبوب مسجد شریف میں تشریف، اور نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ اور پیارے محبوب کے غلاموں، ایسے ہی ہمارے مشائخ اور علماء کا طریقہ تھا۔ میں شاگرد ہوں حضور فیض ملت شیخ القرآن والحدیث، ہزاروں کتابیں اور رسائل جنہوں نے لکھے، ساری زندگی دین متین کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے استاد گرامی بیمار تھے، چل نہ سکتے تھے، ویل چیئر پہ لایا جاتا تھا، لیکن نماز آپ اقامت کے ساتھ پہلی رکعت کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ شامل ہوتے تھے۔ حالانکہ آپ چل نہیں سکتے تھے، شاگرد وضو کرواتے، پھر آپ کو لاتے آپ نماز میں۔ ایک مرتبہ کچھ مقتدیوں نے ایسے ہمسائے تھے کہ کبھی ہم لیٹ ہو جاتے، ان کے انتظار کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے نماز ٹائم پہ شروع کرا دی، نماز میں نے پڑھائی، اور نماز کے اندر میں بھول گیا، سلام میں نے پھیر دیا۔ اب نماز کا وہ مسئلہ ایسا تھا کہ اب دوبارہ پڑھانا لازم تھی، دوبارہ شروع، اتنے آپ بھی استاد سے بھی شامل ہو۔ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، میرے دادا مرشد تھے، یہ ان کے مرشد تھے۔ غذا بہت قلیل استعمال فرماتے تھے، تو مریدوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا تھا کہ حضرت بہت کمزور ہو گئے، کوئی مقوی چیز تیار کر کے آپ کو دی جائے۔ آپ نے فرمایا بے تکلیف نہ کرو، یہ لنگر کے اندر جو احباب لاتے ہیں نا یہ چیزیں، یہ ہوتی ہیں مشکوک، ہمارے لیے اتنا ہی کھانا جائز ہے کہ ہماری جان بچ جائے بس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک سال کے اندر ادھر لنگر میں اتنے بکرے 100-150 ذبح ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہم نے چند تولے گوشت استعمال کیا، بہت قلیل غذا۔ اور آپ کو پھر مسجد میں لایا جاتا، اور جس وقت جماعت کا ٹائم شروع ہوتا اقامت، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے حالت قیام کے اندر۔ تو ہمارے مشائخ کا دیکھو کتنا ان کے دل کے اندر شوق تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ نماز با جماعت کے بڑے عاشق تھے۔ فرماتے ہیں 20 سال کا عرصہ ہو گیا، مؤذن اذان بعد میں پڑھتا ہے، میں مسجد میں پہلے موجود ہوتا ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے اذان اور جماعت کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے ہماری مساجد میں، یہ چند منٹوں کا ہوتا ہے نا۔ تو ہم تو سوچتے ہیں کسی کی 1 رکعت رہ جاتی ہے، کسی کی 2 رہ جاتی ہیں،
اور اگر دکھا دیا جائے جو پہلی رکعت تکبیر اولا میں شامل ہونے کا ثواب کتنا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر جیسا بھی ان کو اگر چل بھی نہیں سکتے تو ایسے گھسٹ کر بھی آئیں گے، حبون کا لفظ آتا ہے، پھر بھی یہ جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ نماز با جماعت کی فضیلت برکت، جتنے نمازی پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں سب ثواب اکٹھا ہو کے امام صاحب کے اکاؤنٹ میں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، سعادت مند اور خوش بخت وہ بھائی ہیں جنہیں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ نصیب ہو، اور جب نماز نازل ہوئی تو جماعت کے ساتھ۔ یہ کامل طریقہ ہے نماز صلاۃ کاملہ، وہ جماعت کے ساتھ۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے پہلے روز 5 نمازوں کی جماعت کرائی، حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضور علیہ السلام تو پوری کائنات سے افضل ہیں، اور نماز آپ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا، استاد اور آگے نماز پڑھانے والا شاگرد ہو، پیچھے مرشد ہو آگے مرید ہو۔ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ پیارے محبوب کے غلاموں، 5 نمازیں آپ نے پڑھائیں، تو سوال یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام پر کیا نماز فرض ہے؟ تو آگے اگر جبریل علیہ السلام پر فرض نہیں ہے تو پھر حضور علیہ السلام پر فرض، تو متنفل کے پیچھے تو مفترض کی نماز نہیں ہوتی۔ آگے نفل پڑھنے والا اور پیچھے کون ہو؟ فرض پڑھنے والا، جب تک مطابقت نہ ہو۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام پہ بھی فرض ہو گئی، لہذا حضور علیہ السلام ٹھیک ہے نا فرض نماز ادا کر۔ تو 5 نمازیں پہلے دن تو اول وقت میں ادا کی گئی، اور دوسرے دن 5 نمازیں آخری وقت میں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ان 2 وقتوں کے درمیان، یہ ابتدا یہ انتہا، یہاں یہ جو درمیان والا وقت ہے یہ آپ کی امت کے لیے ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا۔ اور میرے سامنے کتاب رکھی ہے منبہات، یہ بہت بڑے عظیم محدث صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سارے نصائح ہیں۔ پھر نماز پڑھنے والوں نماز کے فضائل اور برکتیں بھی سماعت فرماؤ۔ تو اس کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ آپ کو پتہ ہے ستون جب گر جائے پھر عمارت کا حال کیا ہوگا۔ اور آگے فرمایا وفیہا 10 خصال، نماز کے اندر 10 انعامات ہیں، برکتیں ہیں، خوبیاں ہیں، نماز کے اندر 10 ہیں۔ سب سے پہلی ہے زین الوجہ، چہرے پر نور ہوگا۔ نماز پڑھو گے نا نمازی کے چہرے پر، اور نماز پڑھنے کی برکت سے پہلے بھائی نور دل میں آتا ہے، دل میں جب نور آتا ہے تو وہ نور پھر چہرے پہ بھی آتا ہے۔ بالخصوص جو تہجد گزار ہیں ان کے چہرے پہ بہت نور ہوتا ہے، پچھلی رات کو جو اٹھتے ہیں۔ ایک تو چہرے پر نور ہوتا ہے، اور کیا ہے نور القلب، دل منور، دل کے اندر بھی نور، راحت البدن، جسم کے اندر بھی راحت سکون۔ یہ نماز جو ہے یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، نماز کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ انس فی القبر، قبر کے اندر جو ہے نا وہ اجنبی جگہ محسوس نہیں ہوگی، بڑا سکون آئے گا قبر کے اندر۔ ہر ایک کی قبر ایک جیسی نہیں ہوتی، کئی قبریں ہیں اجڑ گئی ہیں، کئی قبریں ہیں قریب جا کر صاحب نظر بیٹھتے ہیں یوں لگتا ہے رحمت نازل ہو، سکون ہوتا ہے۔ اور فائدہ اس کے اندر کیا ہے، نماز کا منزل الرحمت، کہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں گھر کے اندر رحمت نازل ہو، پھر گھر کے اندر نماز کا ماحول بنائیں، بچیاں نماز کی پابندی کریں،
اور فائدہ کیا ہے؟ مفتاح السماء، یہ آسمان کی چابی ہے۔ نماز پڑھو گے آپ کی یہ نیکیاں، آپ کی نماز کا ثواب، انوار و برکات یہ آسمان سے اوپر جائیں گے، تو وہاں آپ کا تذکرہ بھی ہوگا۔ عالم آسمان پر، آسمانوں کی دنیا میں، وہ ثقل المیزان، نماز کی برکت یہ ہے، یہ میزان جو ہوگا نا ترازو، اس کے اندر یہ عمل بہت بھاری ہے نماز والا۔ اور فائدہ کیا ہے؟ والمرضات الرب، اللہ راضی ہوتا ہے۔ مومن نماز بنا نہیں کسے کار دا، ہوندا ذلیل جڑا اس نو وسار دا۔ رزق خدا دا کھاویں، خوش شیطان کرے، بندہ خدا دا ہو کے رنج رحمان کرے۔ خوش قسمت جس کو 5 وقت کی نماز نصیب ہے۔ وہ سامن الجنہ، یہ جنت کی قیمت ہے نماز۔ سبحان اللہ، جنت کی قیمت۔ وہ حجاب من النار، اور جہنم سے بچنے کے لیے حجاب ہے، یہ پردہ ہے جسے نماز نصیب ہو۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، قرآن کے لفظ ہے نا وہ اقیم الصلاۃ، اور متقین کی نشانی ہے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وہ اقیم الصلاۃ، ادھر فرماتے ہیں جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن ترکہا، جس نے نماز کو چھوڑا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اور کسی کو دیکھنا ہے یہ آدمی کیسا ہے معاشرے کے اندر، اس کے حالات، اور بعد میں دیکھو، پہلے دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے۔ اگر نماز کے اس کے ٹھیک ہے معاملہ، یوں سمجھے اور معاملات بھی اس کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو اگر اس دور کے اندر نوکری دیتے تھے نا، مختلف مسجدوں میں تشریف لے جاتے نمازیوں کو دیکھ، یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ ایک جوان کو دیکھا نماز بڑے سکون سے پڑھ رہا تھا، فارغ ہوا، آپ نے بلوایا، فرمایا تجھے فلاں علاقے کا آفیسر بناتے ہیں۔ وہ عاجزی کرنے لگا، حضرت میں اس لائق نہیں۔ فرمایا بس میں نے تجھے دیکھا ہے نماز تو کیسے پڑھتا، نماز جیسے تو دیانتداری سے پڑھ رہا تھا، مجھے یقین ہے تیری ڈیوٹی، ہم تیرے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائیں گے، اس کے اندر تو خیانت نہیں کرے گا۔ نماز پڑھنے سے ہی پتہ لگتا ہے کتنا یہ عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں جب سر سجدے میں رکھتے ہیں، کئی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کو تو علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اور نماز کو چھوڑنا کفر اور اسلام کے درمیان یہ فرق کرنے والی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جھکاتے نیاز پڑھ دے، بلال الفت دے راز پڑھ دے، مٹھے محمد دے اکھی ٹھر دین جدا کوئی امتی نماز پڑھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آگے ہے جملہ وآتوا الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ دو۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، یہ اسلام کا اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم، دوسرا نصاب سونے کا ہے 7.5 تولے سونا تو اس کی رقم، تو چاندی سستی ہے اس کا اعتبار کریں گے، جس کا غربا کا جس طریقے سے فائدہ ہو۔ اچھا اگر چاندی ہے، سونا ہے، نصاب سے کم ہے، تو پھر ہم سونے کی قیمت بنا کے نا اس چاندی کا حساب لگائیں گے، اگر ضرورت سے زائد پیسے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل کریں گے۔ تو سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں کوئی مہینہ متعین نہیں ہے کہ شعبان کا مہینہ ہو یا رمضان شریف کا۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے جس مہینے میں، تو وہ سال جب اینڈ ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ اور اللہ اگر دولت سے نوازے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر نہ ادا کرے تو پھر نقصان کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ مال دے، فلم یؤد زکاتہ، وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسل لہ مال شجاعا اقرا، کل قیامت کے روز اس کے مال کو، وہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیز ہیں، پاؤنڈ ہیں، ڈالر ہیں، جو بھی سکہ ہے،
اس کو گنجا سانپ بنا دیا جائے، اور پھر وہ اس آدمی کو جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کو ڈنگ مارے گا، ڈسے گا، اس کے جبڑوں سے اس کو پکڑ لے گا، کہے گا آنا مالوں کا آنا کنزوں کا، میں تیرا وہ مال ہوں، وہ تیرا خزانہ ہوں جسے تو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ صاحب نصاب پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ 32 مرتبہ غالباً نماز اور زکوٰۃ کا قرآن میں اکٹھے ذکر ہے۔ آج جو ہم الحمدللہ اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ کر رہے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے بیان۔ جو نفلی خیرات کرتا رہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کو نفلی خیرات کی وہ خیر و برکت حقیقت وہ نہیں ملے گی اس کو۔ پہلے کیا ہے، جس طرح اس کی مثال ہے، اذان ہو، ہم مسجد کے اندر آئیں، فرض تو ادا نہ کریں، نوافل پڑھ کے باہر نکل جائیں، تو اب ہمارا حال یہ ہے، اپنی مرضی سے تو ہم بہت خیراتیں نفلی صدقات تو کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ جس پر فرض ہے یہ ہے مال کی، سونے کی، چاندی کی، باقی بھئی فصل کی جو زکوٰۃ ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ جہاں زمین بارانی زمین ہو تو وہاں بارش پر جو تیار ہو 10 من میں سے 1 من، جتنے بار بھی کاشت کریں 10واں حصہ۔ اب چونکہ پانی کا اور خرچہ خود کسان کرتے ہیں تو اب ہمارے لیے رعایت ہے، نصف عشر ہے، 20واں حصہ ہے، 10ویں حصے کی بجائے کتنا؟ 20واں۔ لیکن وہ 20واں حصہ بھی ادا نہیں کرتے۔ باہر جاتے ہیں نا، کہیں موقع ملتا ہے تقریر کا، پھر پوچھتا ہوں میں جی جناب کتنے حضرات ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے عشر ادا کیا ہے۔ اپنی طرف سے نفلی خیرات تو کرتے ہو، کول خانی ہے تو نفلی خیرات ہے، جمعرات ہے، یا اسی طرح تیجا ہے، 40واں ہے، برسی ہے، ہاں جی، یہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہو نا، نفلی خیرات ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے محبوب کی طرف سے جو فرض ہے نا وہ ہے عشر۔ عشر نہیں نکالیں گے تو نقصان ضرور ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو نقصان۔ اور اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو بارش وقت پر نہیں ہوتی، برکت روک لی جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے کی برکت سے جو ہے نا انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ پہلے ایک درس میں نے عرض کیا تھا، اب بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جو ایک انگریز تھا، کسی نے آ کر خبر دی بھئی دکانوں کو آگ لگ گئی ہے، تیری دکان بھی وہاں تھی، تو کہنے لگا مجھے یقین ہے میری دکان نہیں جلی ہو۔ کیسے؟ کہنے لگا جس طرح مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں نا، میں اسی طرح زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو جا کر انہوں نے دیکھا تو واقعی اس کی دکان نہیں جلی تھی۔ یہ نقصان ہوتے ہیں، گھر میں بیماری، غلط مقدمے کے اندر پھنس جانا۔ پھر یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، جو اللہ کی طرف سے فرض ہے اس کو ہم ترک کر رہے ہیں، تو پھر نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ جو صاحب گھر کے اندر اگر چاندی ہے تو وہ سیل کر دو، ٹھیک ہے نا، سونا عام طور پہ گھروں میں اتنا نہیں ہوتا، 7.5 تولے نہیں ہوتا، اگر دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون آئی، کنگن تھے ان کے پاس، بیٹیاں بھی تھیں ان کی، فرمایا زکوٰۃ ادا کی ہے تم نے؟ یہ نہیں کی۔ فرمایا پھر جہنم کے اندر ان کو گرم کر کے داغا جائے گا۔ پھر انہوں نے جو صدقے کے لیے دے دیے۔ تو زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے، مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، تو بندے کے لیے آگے سکون بھی ہے، عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ یہ تو تھا نا شرعی مسئلہ۔ اور بخار ہو جائے تو جسم کی زکوٰۃ، یہ دکھ تکلیف بیماری، یہ بھی زکوٰۃ، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ آپ نے کلمات سنے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آگے ہے تیسرا جملہ، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو نیکی جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں پاؤ گے، اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تو جب بھی نیکی کرو، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے ایک حضرت بہت بڑے عظیم محدث تھے، فقیہ تھے، ان کو دیکھا گیا
नींद के अंदर पूछा गया हजरत हाल सुनाओ कौन सा आपका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ? फरमाया अमाल तो बहुत किए थे पर मैं हदीस पाक लिख रहा था सुभान अल्लाह। और दवात को कलम को दवात से निकाला तो एक मक्खी बैठ गई मेरे कलम पर, उसे प्यास लगी हुई थी। अच्छा, इमाम गजाली साहब मोहतरम बहादुर शाह साहब ने फरमाया, वो हजरत इमाम गजाली साहब थे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो आप जो है ना वो लेकर बैठ गए उस कलम को। अल्लाह वाले मखलूक से भी बड़ा प्यार करते हैं। जब अल्लाह से हकीकी प्यार हो जाए ना फिर अल्लाह की मखलूक से बड़ा प्यार होता है। मैं हदीस रसूल बाद में लिख लूंगा, पहले ही अपनी प्यास बुझा ले, लेकर बैठे रहे। उसने प्यास बुझा ली, फिर आप हदीस लिखते रहे। विसाल के बाद किसी ने देखा तो आपने जवाब दिया ये अमल अल्लाह की बारगाह में मेरा बहुत कबूल हुआ। जुबैदा हारून रशीद की बीवी, नींद में किसी सहेली ने देखा, हाल सुनाओ, कि कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बख्श दिया कि तुमने मखलूक की बड़ी खिदमत की थी, बड़े इंतजामात कराए थे, इसलिए कहने लगी नहीं अमल तो और थे लेकिन मेरा वो अमल अल्लाह को बहुत पसंद आया। अपनी सहेलियों में बैठी थी, गुफ्तगू हो रही थी, इतने में अजान की सदा हमारे कानों में। मैंने अपनी सहेलियों को चुप करा दी, मैंने कहा अल्लाह के नाम की ताजीम करो, खामोश हो जाओ, अजान सुनो और जवाब दो, अल्लाह की बारगाह में मेरी नेकी बहुत कबूल होगी। और औलिया मुल्तान एक किताब है, उसमें मैंने पढ़ा हजरत सुल्तानुल औलिया हजरत किबला पीर बहावल ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तान शरीफ एक गली से आपका गुजर हुआ, आदमी जियारत के लिए आए, इतने में एक आदमी सारी जिंदगी उस बेचारे की गुनाहों से ताबीर थी, रात दिन गुनाह, लेकिन देखा कि लोग अदब कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ा, हजरत के हाथों को चूम बोसा दिया। जब कब्र में गया फरिश्ते तो आए गुस्से में, अल्लाह ने फरमाया बस छोड़ दो, मेरे महबूब बंदे के हाथ चूम के आ रहा है, अदब करके आ रहा है, मैं राजी हो गया। वो बेनियाज ज़ात है। अगर फाहिशा औरत है, कुत्ते को पानी पिला दे, प्यासे कुत्ते को काम उसका भी बन जाता है। तो ये अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जब नेकी हम करें, बड़ी नेकी हो छोटी हो, लेकिन हो इखलास। इखलास का मतलब है कि अल्लाह को राजी करने के लिए, अपनी वाह वाह के लिए नहीं और रियाकारी के लिए नहीं, वरना वो सारी नेकी ज़ाय हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला दिल को देखता है। जब हम नेकी करें, कितना दिल के अंदर शौक है अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। तो इसलिए आम की नमाज और ख़ास की नमाज बराबर नहीं होती। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है, यानी कि लोग जब हों तो नमाज पूरी पढ़ ली, अगर कोई ना देख रहा हो तो फिर कंसेशन वाला तरीका, सुनन नवाफिल को छोड़ दिया, नहीं, अल्लाह देख रहा है। कभी अलहदा भी बैठकर अल्लाह को याद कर लिया करो। जरूरी नहीं है कि सबको दिखाना मकसूद हो कि ये नवाफिल कितने पढ़ता है, बल्कि नफली इबादत ये छुप कर करोगे ना, बहुत ज्यादा फजीलत होगी, 70 गुना ज्यादा सवाब होगा, 70 गुना। कई ऐसे अल्लाह के बंदे हैं वो इतनी इबादत करते हैं किसी को बताते नहीं। अल्लाह ताला हमें ज़ौक़ नसीब फरमाए। इससे अगली आयत नंबर 111, और उन्होंने कहा, ये कौन थे? यहूदी और ईसाई। यहूदियों ने दावा किया हम जन्नती हैं, ईसाइयों ने दावा किया हम, यहूदी कहते थे नाहनु अबनाउल्लाह, अल्लाह के हम बेटे हैं या अल्लाह के प्यारे हैं, बस अल्लाह ताला हमें बख्श देगा, हम पक्के जन्नती। जी किस्मत लक्की ते मक्की होगी, वो शायद पड़ता है, जन्नत हमारी पक्की होगी। तो ये भी कहते हैं अमल की जरूरत नहीं, जैसे भी हैं। अच्छा जी, इन्होंने क्या कहा? जन्नत में यहूदी जाएंगे। ईसाइयों ने क्या कहा? जन्नती हम लोग हैं। और आगे एक आयत आ रही है, बल्कि ऐसा हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर नजरान के ईसाई आए, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, और इतने में यहूदी भी आ गए। आपस में मुबाहसा शुरू हो गया, यहूदियों का और ईसाइयों का आपस में। तो एक ईसाई बोला
کہنے لگا سنو ہم تورات کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. وہ جب غصہ آیا آپس کے اندر نفرت جو پیدا ہوئی نا، تو عیسائی نے کیا کیا، تیتوس نامی تھا اس کا، روم کا تھا، اور بھی عیسائی اس کے ساتھ تھے متبعین. کہنے لگا ہم تورات کو نہیں مانتے، ہم تو انجیل کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا. ادھر ایک یہودی بیٹھا تھا اور بھی اس کے ساتھی، وہ کہنے لگے پھر ہم انجیل کو ہم بھی نہیں مانتے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا. آپس میں جب اب وہ بھی افراط و تفرید کا شکار، یہ بھی دونوں طرف سے، یہ جب آپس میں مقابلہ مخالفت، یہ نفسانیت کا غلبہ ایسا تھا. اب انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا بس جنتی ہم ہیں، جنت ہمارے بابے کی جاگیر ہے. عیسائیوں نے کہا کہ ہم جنتی ہیں. تو جو متقدمین یہودی تھے وہ درست تھے، جو تورات کو ماننے والے تھے، اور جو متقدمین عیسائی تھے شروع والے اہل کتاب تھے، ان کا عقیدہ درست تھا، کیونکہ انجیل بھی اللہ کا کلام اور تورات بھی اللہ کا کلام. حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہا، یہ بعد والے، اور موجودہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں. پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں جی تم بھی 3 کے قائل ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، تم بھی تو 3 کے قائل ہو. اگر ہم تثلیث کے قائل ہیں، ہم راہ ہنجار پر ہیں، صراط مستقیم پر نہیں ہیں، تو تم بھی سیدھی راہ پر نہیں ہو. تو ہمارے علماء نے جواب دیا، دیکھو تم 3 ذاتوں کے قائل ہو، ان کو خدا مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت بی بی مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، اور ہم تو ایک ذات کو مانتے ہیں، وحدہ لا شریک. رحمان رحیم الگ ذات نہیں ہے، یہ صفتیں ہیں، موصوف ایک ہو، ذات ایک ہو، کئی صفتیں ہو سکتی ہیں. اللہ ذاتی نام ہے، رحمان اور رحیم. ہم تثلیث کے قائل نہیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک کو جڑا ڈو کر جانے کافر مشرک کے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورت کا نام سورہ توحید ہے. یہ یہودی تھے، ان کا آپ نے سنا کہ آپس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، یعنی باطل خواہشات. یہودی کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے 73 بنیں گے، 73 بنیں گے، 73 فرقے ہوں گے، ان میں ناجی ایک ہوگا، نجات پانے والا. پھر آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات پانے والا کون ہوگا؟ سب تو اسلام کے دائی ہوں گے، دعویٰ تو سب کا ہوگا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، جو اس طریقے پر ہوگا وہ نجات پا جائے گا. میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے والا وہ نجات نہیں پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا ارشاد ہے. پیارے محبوب کے غلاموں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ صحابہ کرام جو قرآن کے محافظ ہیں، پیارے محبوب کی حدیث کے محافظ ہیں، حضور علیہ السلام کے نکاح کے گواہ ہیں، قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، انہیں سب و شتم نہ کرنا. اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو لوگ سب کر رہے ہیں، قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر. صحابہ کتنے؟ 1,00,000 کئی ہزار، 1,00,000 کئی ہزار، جو اللہ کے پیارے محبوب نے 23 سال اس جماعت پر محنت فرمائی، 23 سال محنت فرمائی، اور آپ نے ان کی تربیت فرمائی. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے سنیوں کا بتائیے؟
کون افضل ہیں؟ خلیفہ بلا فاصل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فاصل ہیں. یہ وہ عظیم المرتبت ہیں حضور علیہ السلام کے غلام. تو آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر جس نے میرے اوپر احسان کیا میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا. تیرے اتنے احسان ہیں تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے دے. اور ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محفل میں حاضر ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے. آپ نے پوچھا بتاؤ تم میں سے آج کون ہے جو کسی غریب کو مسکین کو کھانا کھلا کے آئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بولے یا رسول اللہ آج میں ایک مسکین کو کھانا کھلا. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا تم میں سے کون ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میں عیادت کر کے بھی آیا ہوں. تم میں سے کون ہے جس کو آج روزہ ہے؟ اس نے اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو روزہ. چوتھا سوال یہ تھا کہ تم میں سے کون ہے جو نماز جنازہ پڑھ کے آیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز جنازہ بھی ایک پڑھ کے آیا. یہ 4 سوال اور یہ چاروں کام اس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 کام خوبیاں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. سوائے کے محرقہ کی روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے 360 بھلائیاں 360 خوبیاں اچھائیاں ایسی ہیں اگر کسی مسلمان کے اندر ان 360 میں سے ایک بھلائی بھی ہوگی قیامت والے دن وہ کامیاب ہو جائے. ایک بھلائی بھی ہوگی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی آپ کا غلام ہے جس میں ساری پائی جاتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر وہ تو ہے. تیرے اندر 360 کی 360 وہ ساری بھلائیاں موجود ہیں. پیارے محبوب کے غلاموں ایک اور حدیث ہے سوائے کے محرقہ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر نماز کا غلبہ ہوگا قیامت والے دن بہشت کے 8 دروازے ہوں گے. یعنی زیادہ فرض نماز کے علاوہ نوافل پڑھنے والا اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا ادھر جنتی ادھر آ جا جنت میں داخل ہو جا. اور جو روزے زیادہ رکھنے والا ہوگا فرض کے علاوہ نفلی روزے باب الریان سے اسے ندا دی جائے گی اس دروازے سے تو داخل ہو جا. ایسے صدقات جس نے زیادہ کیے ہوں گے تو اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. کتنے دروازے ہوں گے؟ 8 دروازے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے پکار ہو؟ 8 دروازوں شان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق. حضرات نے فرمایا کہ آپ کا ذکر ہو جائے کیونکہ اسی مہینے میں آپ کا وصال ہے. مناسبت یہ ہے آج کے درس میں آپ کا ذکر ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اکبر وہ تیری ذات ہے. قیامت والے دن بہشت کے 8 دروازوں سے ندا ہوگی اے صدیق اکبر ادھر سے آ جاؤ باب الصدقہ سے باب الصلاۃ سے آ جاؤ باب الریان سے آ جاؤ. وہ تیری ذات ہے کہ بہشت کے 8 دروازوں سے جنہیں پکارا جائے گا. اور قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن من دھن سب کچھ قربان کر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے چندہ جمع کراؤ. یہ چندہ کرنا سنت رسول ہے مسجد کے لیے دین کے کام کے لیے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت لائے تھے دل میں یہ خیال کیا کہ ہر نیکی کے کام میں صدیق اکبر بڑھ جاتے ہیں. اس مرتبہ میں کوشش کرتا ہوں. تو جس وقت وہ سامان لائے آ کے پیش کیا اللہ کے محبوب نے پوچھا اے فاروق اعظم یہ بتلاؤ کتنا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا آدھا گھر رکھ کے آیا ہوں اور آدھا لایا ہوں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کو چھوڑ کے آیا. باقی سب کچھ جو تھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سب کچھ
تو بعض کتابوں میں آتا ہے سوئی بھی تلاش کر رہے تھے، ہر شے قربان کر دی. اور بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کوئی کپڑے پہن کے آئے تھے نا، ان کو بھی وہ کانٹے یعنی کھجور کے ہاں وہ لگے ہوئے تھے ایسے بٹن کی جگہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اسی لباس میں حاضر کہ اللہ نے آج فرشتوں کو بھی حکم دے دیا ہے میرے محبوب کا یار اس لباس میں آ رہا ہے، اے میرے نوری فرشتوں تم بھی اس لباس میں آ رہا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان. بخاری شریف کے اندر روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، اللہ کے پیارے محبوب فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ صدیق اکبر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا میرے والد گرامی نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، برداشت نہیں کر پائیں. پھر آپ نے فرمایا انہیں حکم دے دو میری طرف سے بتا دو. پھر بار بار انہوں نے کہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھائی. مصلی پہ اللہ کے پیارے محبوب نے کھڑا کیا اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کون ہے صحابہ کے مشیر، نبی کے ویر، سنیوں کے پیر، پیارے محبوب کے غلاموں آپ فرماتے ہیں جس شخصیت کو اللہ کے محبوب نے ہمارے دین کا امام بنایا صدیق اکبر، جن کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ہماری دنیا کے بھی وہی امام ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جن کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے رہے؟ حضرت مولا علی کے بھی امام ہیں. اور حضرت مولا علی کا فرمان عالی شان سن لیجئے. آپ نے جامع مسجد دمشق کوفہ کے اندر مسجد تھی، آپ نے منبر پہ بیٹھ کر ارشاد فرمایا، رافضیوں کی کتابوں کے اندر حوالہ موجود ہے کہ جو کہے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے وہ مفتری ہے، وہ افتراء باندھتا ہے، میں اسے کوڑے ماروں گا. 80 کوڑے سزا ہے. کتنی؟ 80 کوڑے لگیں گے. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے سب و ستم کرتے ہیں، مولا علی کے پاس کوڑا ہوگا، پھر آگے ان کی طبیعت درست کریں گے. پیارے محبوب کے پیارے غلام البدایہ والنہایہ 8 جلدوں کے اندر عربی میں کتاب ہے، ابن کثیر نے لکھی ہے، جس کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے کہ مدینہ پاک کے اندر ایک محفل لگی ہوئی تھی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا بھئی تمہارے اندر کون ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے کھانا کھلائے، مجھے کھانا کھلائے. ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں کھلاؤں گا. وہ اندر سے بہت گندا تھا، میلا تھا، خبیث تھا، وہ رافضی تھا. دھوکہ کیا اس نے، اس کو لے چلا، وہ لے گیا مدینہ طیبہ کے اندر ایسے گلیوں میں، آگے گلی اب نکڑ آگے گلی، گھر لے گیا اور جا کر زبان کاٹ دی. کہنے لگا تو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لینے والا رضی اللہ عنہ. وہ اتنا دشمن تھا. اس آدمی کی زبان کاٹ، اور بیچارہ زبان کٹوا کے آیا روضہ رسول پہ روتا رہا. رات کو جب آنکھ لگی اللہ کے محبوب نے جلوہ دکھایا، زیارت سے نوازا. 7 شیخین بھی ہیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں. فرمایا اے ابو بکر تیرا نام لیا اور اس ظالم نے زبان کاٹ دی، اس کی زبان درست کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان درست فرمایا. پھر کچھ عرصہ گزرا، 6 ماہ یا سال بعد کے اندر بھی ایک محفل سجی ہوئی تھی، اسی آدمی نے کہہ دیا بھئی آپ کے اندر، آپ اس محفل میں کون ہے، مجھے بھوک لگی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے کھانا کھلا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو وہ لے گیا. چلتے 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 آگے اسے خوف ذرا پیدا ہوا تو دیکھا راستہ وہی ہے، گھر بھی وہی ہے. اندر لے گیا. پہلے تو وہ ڈر رہا تھا کہ یہی گھر تھا پچھلے سال میری تو زبان کاٹ دی گئی تھی، لیکن وہ لے گیا، کھانا تیار کروایا، بڑی عزت کی اکرام کے ساتھ بٹھایا اور کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بڑا خوش ہو گیا. تو اس صاحب نے پوچھا کہ پچھلے سال تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا اسی گھر. اس شخص نے کہا کہ تو اسے دیکھنا چاہتا ہے جس نے تیری زبان کاٹی تھی؟ ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے ساتھ ایک کمرہ تھا، دروازہ کھولا، اندر کتا بیٹھا تھا، اندر کتا بیٹھا تھا. اس شخص نے کہا یہ میرا والد ہے، یہ میرا باپ ہے،
جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گستاخ تھا، بے ادب تھا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، اندر والی شکل اس کی ظاہر ہو گئی ہے۔ اور شواہد و نبوت کے اندر حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں 2 آدمی ایسے جا رہے تھے، کتے نے کاٹ لیا، علاقہ وہی قریب تھا، حضور علیہ السلام کے پاس شکایت کی، فلاں جی مالک ہے کتے کا، تو اس کے کتے نے ہمیں کاٹ لیا۔ اللہ کے محبوب نے پھر کتے سے پوچھا بتا تو نے ان کو کیوں کاٹا ہے؟ اللہ کے محبوب تو جانتے ہیں پوچھنے میں حکمت تھی۔ تو اس کتے نے جواب دیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھونکتے جا رہے ہیں، یہ آپ کے غلاموں کی بے ادبی کرتے جا رہے تھے، اس لیے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، ادھر سے بچ کے کیسے جائیں۔ سمجھ رہے ہو، جانوروں کے اندر بھی اتنی پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان۔ 1 لاکھ کئی ہزار صحابی ہیں، کسی کی صحابیت لفظوں کے اعتبار قرآن سے ثابت نہیں، اگر ثابت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے محبوب نے ہجرت والی رات اپنے بستر پہ سلایا، جو اللہ کے محبوب کے بستر پہ آرام فرماؤ، کتنی عظمت والے، کتنی شان والے ہیں۔ مولا علی کو یقین تھا آج موت نہیں آنے والی، کیونکہ امانتیں انہوں نے حوالے کرنی تھی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جو اللہ کے محبوب جنہیں اپنے بستر پہ سلائیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں آ سکتا، اور منافق کے دل میں پیار نہیں آ سکتا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، کہ حضور علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما۔ اور صدیق اکبر کون ہے؟ بستر والے محبوب کو جنہوں نے کندھوں پہ اٹھایا۔ کہاں؟ غار ثور، عمرہ جنہوں نے کیا، حج پڑھا، غار ثور کی زیارت کی ہے۔ کون گیا تھا بھی غار ثور پر؟ ماشاءاللہ، غار ثور، غار ثور۔ تو صدیق اکبر نے اپنے مونڈھوں پہ، کندھوں پہ حضور علیہ السلام کو سوار کیا، لے گئے اندر، غار کی صفائی کی، غار کی صفائی کی، چادر یا دستار تھی پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اللہ کے پیارے محبوب کو بولا۔ اہل تحقیق فرماتے ہیں نکتہ اس میں یہ ہے، تیرے اندر دل کی غار میں اللہ کے محبوب نہیں آئیں گے جب تک صدیق اکبر نہیں آئے۔ پہلے صدیق اکبر ہی گئے نا غار کے اندر صفائی، اور جہاں اللہ کے محبوب نہیں آئیں گے جس دل میں، تو مولا علی کہاں آئیں گے؟ مولا علی جب نہیں آئیں گے تو حسنین کریمین بھی نہیں آئیں گے۔ سینہ جب خالی ہوگا صدیق اکبر کی محبت سے، وہاں حب رسول بھی نہیں ہوگی، حب حسنین بھی نہیں ہوگی، حضرت مولا علی کی بھی سچی محبت نہیں ہوگی، وہ سینہ خالی ہوگا تو اب سینے پر سزا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پیارا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر وہ کوئی غلطی کرے تو ماں بھی تماچا رسید کر دیتی ہے، حالانکہ پیارا ہوتا ہے۔ بھی اپنا سینہ ہو، اپنا کندھا ہو، جان تو پیاری ہے، اگر کوئی نہ کوئی قصور ہے نا، سمجھ رہے ہو، کوئی نہ کوئی قصور ہے۔ الحمدللہ شیخین کی محبت ہو، مولا علی کی محبت ہو، سینہ پٹنے سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ حفاظت ہوگی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر۔ اللہ نے فرمایا ان کا کون سا درجہ، قرآن میں ان کی عظمت کا ذکر ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو ذات سچ لائی، سچ قرآن ہے اور لانے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ پہ قرآن نازل ہوا، سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ سیدنا صدیق اکبر، مردوں میں، اور نابالغ بچوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا توجہ فرمائیں، بچوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ،
عورتوں میں عورت ہوتی ہے گھر کے لیے اندر، اور بچہ ہوتا ہے گود کے لیے، اور جو یار ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے میدان کے لیے۔ جس وقت تکلیفیں آئیں اللہ کے محبوب پر، سامنے کون ہوتے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ بیت اللہ شریف کے اندر سب سے پہلے آپ نے جب خطاب فرمایا، وہاں کافروں نے حملہ کیا، اتنا آپ پر سخت حملہ تھا کہ ناک مبارک، رخسار چہرہ مبارک، یہاں ورم آ گئی، بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے رشتہ دار آپ کو اٹھا کے لے گئے، گھر لے گئے۔ جان کا بڑا خطرہ تھا۔ جب ہوش آیا تو آپ اپنی امی سے پوچھتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں بیٹا ہمیں تو تیری فکر ہے، پانی ہے، دوائی ہے، کوئی چیز کھا لو۔ عرض کرتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اور اسے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب خیریت سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا، اپنے پیارے محبوب کو خود نہیں دیکھ لوں گا، کچھ نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ آخر آپ نے بتایا ایک خاتون کے بارے میں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، اپنی امی کو بتایا، ان سے پوچھو۔ پھر کہنے لگے اب مجھے لے بھی چلو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے نا، آپ کو لے کر گئے۔ جس وقت لے کر گئے اللہ کے محبوب نے دیکھا، آپ کمال محبت سے کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا لیا اپنے غلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے کئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کئی حضرات کو لائے اور کلمہ پڑھنے کے لیے آپ نے کہا، اسلام کی دعوت اور دعوت پیش کی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالم آپ کو سزائیں دے رہا تھا، پتھر مارتا تھا، انہیں کس نے خریدا؟ حضرت صدیق اکبر نے اپنا ایک غلام بھی دیا تھا، 10,000 درہم کی اس کی قیمت تھی، نستاس نامی غلام تھا۔ تو آپ نے اپنا وہ غلام دیا اس کو، وہ کافر تھا، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا، ہاتھ پکڑ کے لائے اللہ کے محبوب کے پاس۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر تو نے میرا حصہ شامل نہیں کیا، میرے غلام کو جو خریدا ہے نا، یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی تو آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضرت صدیق اکبر کی عظمت پر قربان جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور مسجد نبی شریف آپ جس وقت ہجرت کر کے آتے ہیں، 40,000 درہم، 40 درہم تھے، وہ سارے آپ نے خرچ کر دیے اسلام کے۔ مسجد نبی شریف کا جو رقبہ ہے نا، عمارت، یہ آپ کے پیسوں سے خریدی۔ یہ مسجد کا جس نے رقبہ دیا ہے وہ خوش قسمت سعادت مند، بہشت کے اندر بنگلہ ملے گا، اور قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ثواب منتقل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظمت ہے، وہ شان ہے۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو ایک لڑکی پریشان ہو کے بولی اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ آپ نے فرمایا میں ہی دوہوں گا۔ آخر میں توجہ کیجئے، حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں، تفسیر کبیر کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر جاؤ نقاش کے پاس، تو انگوٹھی پر اللہ کا نام نقش کرا کے لاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کا نام بھی لکھ دے، ساتھ میرے محبوب کا اکٹھا لکھ۔ اس نے جس وقت کو نقاش نے لکھا، لپیٹ کر دیا کسی کپڑے میں یا کاغذ میں اس نے انگوٹھی کو، تو آپ اٹھا کے لائے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دی۔ اللہ کے محبوب نے جب دیکھا اللہ کا نام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور نیچے صدیق اکبر رضی اللہ، آپ نے فرمایا صدیق اکبر اپنا بھی لکھوا دیا، میرا بھی لکھوا دیا، میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھوا۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، کہا ہے، اپنے نام کا نہیں کہا۔ میری محبت نے گوارا نہ کیا میرے رب کا نام لکھا جائے اور آپ کا نام نہ ہو صاحب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ اللہ کا ہا
جہاں مکمل ہوتے نا حرف ہا، اس میں محمد کی میم شروع ہوتی ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، بس میری محبت والا سلسلہ میں نے لکھوایا۔ محب محبوب میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، جبریل امین حاضر، اللہ نے سلام بھیجا، اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب، صدیق اکبر نے گوارا نہ کیا تیرے نام کو میرے نام سے جدا کرے، اس نے تیرا نام اے پیارے محبوب آپ کا نام لکھوایا اور صدیق اکبر کا نام میں نے لکھوایا ہے، صدیق اکبر کا نام میں نے لکھوایا۔ اور جب وصال کا وقت آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی، تفسیر کبیر کے اندر روایت ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں جس وقت میری نماز جنازہ پڑھ لینا، چار پائی اٹھا کے نا حضور علیہ السلام کے سامنے لانا، روضہ پاک کے سامنے میرا سلام پیش کر دینا، اور اللہ کے پیارے محبوب اگر اجازت دے دیں دروازہ کھل جائے تو پھر ساتھ ہی تدفین میری کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ اور جس وقت سلام پیش کیا گیا دروازہ خود کھل گیا، اندر سے اللہ کے محبوب نے آواز دی، اوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو۔ دروازہ کھل گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کے نبی زندہ، وہ مردہ عقیدے والے ہیں جو نبی کی حیات کے منکر ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب شہید زندہ تو صدیقین زندہ ہیں، جب صدیقین حیات والے ہیں تو سارے نبی زندہ ہیں، جب نبی زندہ ہیں تو رسول اگلا مرتبہ ہے، پھر اولو العظم رسول ہے، پھر سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عظمت میں قربان جائے جی۔ اچھا ٹائم ہے پیا، درود شریف پڑھو گے؟ درود سبحان اللہ، خوش بیٹھے ہو نا؟ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان سنیے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے جبریل میرا جی چاہتا ہے آج تو میرے عمر یار کی تعریف سنا۔ پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے جب آپ کے صحابہ کا ذکر ہوتا، کہ ہمارے سامنے ہمارے کوئی ہونہار قابل شاگرد کا ذکر ہو، ہمارا دل خوش۔ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اولاد نیک ہے، آپ کے بچے کی کوئی تعریف کرے آپ کا جی خوش ہوگا یا نہیں؟ اور حضور علیہ السلام نے 23 سال محنت فرمائی، کتنے سال؟ 23 سال محنت فرمائی، انہیں تیار فرمایا، تو حضور علیہ السلام بہت خوش ہوتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا کہ اگر 950 سال جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ فرمائی، اتنا عرصہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا رہوں، نہ مجھے نیند کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور میں ان کی عظمتیں بیان کرتا رہوں، پھر بھی ختم نہیں ہوں۔ تو ام المومنین نے ایک مرتبہ پوچھا تھا اے اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ پریشان ہوئی، دل اداس ہوا، میرے بابے کی نیکیاں کہاں؟ آپ نے فرمایا تو نے یہ تو نہیں پوچھا، اگر پوچھتی اپنے والد کی نیکیاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی ساری نیکیاں، اور تیرے والد کی غار ثور والی نیکی 3 دن 3 رات، وہ نیکی کیا تھی؟ پیارے محبوب کے حسن کے جلوے دیکھتے رہے، پیارے محبوب کی غلامی میں تھے، سانپ ڈستا رہا، پھر عاشق محبوب کا مکھڑا تکتا رہا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اور جس وقت مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تھے تو مدینے والے استقبال کر رہے تھے، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ، رواہ مسلم، یہ مدینے والوں نے نعرہ لگایا تھا، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ۔ تو جس وقت سامنے آئے نا تو حضرت صدیق اکبر کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کے ہاتھ چوم رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا نبی کون۔ حضور علیہ السلام نے ایسی توجہ فرمائی، ایسی توجہ، چہرے پر اتنا نور تھا، مدینے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا
قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. دل کے اندر کتنا ادب ہے. کندھے سے چادر اتاری اور ایسے ہوا دینے لگے. بتا دیا اپنے پیر بھائیوں کو, مدینے والوں کو, میں تو غلام ہوں, میں تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. سلطان یہ ہیں جن کی وجہ سے یہ عظمتیں ملی ہیں, یہ شانیں ملی ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں کے بچپن کے ساتھی, جوانی کے بھی ساتھی, اور مدینے پاک کی ہجرت ہے اس کے بھی ساتھی, غار کے ساتھی, آج تک مزار کے بھی ساتھی. پیار کتنا تھا کہ چاروں پشتے آپ کی جو ہے نا وہ صحابی ہیں. بیٹا اس وقت جنگ بدر کے اندر کافروں کی طرف سے تھا, پھر وہ کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا. عرض کرتا ہے بابا آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے جنگ کے اندر, میں نے والد سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جوش میں آئے, فرمایا اگر تو میری تلوار کی زد کے نیچے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, نبی کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا. یہ غیرت صدیقی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, ان کی عظمت کے کیا کہنے. توجہ فرمائیں, عربی کی کتاب ہے شرح عقائد امام غزالی. ایک شرح عقائد ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں, نصوی, یہ اور کتاب ہے. اس میں نے پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہودیوں سے گئے گزرے, عیسائیوں سے گئے گزرے. پھر انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے. دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا, یہودیوں سے پوچھو اس دور کے اندر زمین پر افضل انسان کون تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو یہودی یہ کہیں گے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے, جو ہمارے نبی کے صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, وہ اس دور میں افضل تھے. اور اسی طرح عیسائیوں سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں کہ سولی پہ لٹکا دیا گیا, قیامت تک آنے والے عیسائی جو کچھ کریں ہمارے گناہوں کی سزا ہمارے پیغمبر کو دے دی گئی. یہ ان کا جھوٹا نظریہ ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے چوتھے آسمان پر انہیں اٹھا لیا, وہ تشریف لائیں گے. بہرحال ان سے پوچھا جائے عیسائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دور کے اندر افضل انسان کون تھے, وہ کہیں گے ہمارے نبی کی زیارت کرنے والے حواری لوگ, ان کی خدمت کرنے والے, وہ افضل ہیں. اور رافضیوں سے پوچھو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو دنیا میں افضل لوگ کون تھے, اور یہ ظالم کہتے ہیں سارے مرتد ہو گئے تھے سوا 3 صحابہ کے. حضرت مقداد کا نام, سلمان فارسی, ایک اور صحابی کا نام لیتے, 3 کے سوا سارے مرتد ہو گئے تھے. یہ ہے اس امت کے جو رافضی, ان کا نظریہ ہے. اب مجھے بتاؤ یہ یہودی اچھے نہ ہوئے پھر کہ یہودیوں سے پوچھو, عیسائیوں سے پوچھو, 23 سال تک وہ اللہ کے محبوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جن کے پیچھے نماز پڑھے آپ نے تربیت فرمائی ہے, تو صدیق اکبر جیسا نبیوں کے بعد, مقرب فرشتوں کے بعد کوئی نہیں, اللہ نے ایک بنایا. فاروق اعظم بھی ایک ہیں, عثمان غنی بھی ایک ہیں, اور مولا علی بھی ایک ہیں. اور ایک حدیث بھی سن لیجئے, سوائے کے محرقہ کے اندر ہے, ان اللہ افترض, اللہ نے فرض کر دیا, حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی علی امتی کما افترض الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس طرح تمہارے اوپر نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, کسی پہ زکات فرض ہے, حج فرض ہے, ایسے میرے چاروں صحابہ کی محبت فرض ہے. شان صحابہ, فیضان صحابہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان, آپ کا ارشاد گرامی ہے حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں, اور یہ کثرت صلات اور صوم سے نہیں, نماز روزے کی کثرت سے نہیں ان کو شان ملی, الا ما ذکر فی قلب, جو میرے صدیق اکبر کے دل کے اندر فیض ڈالا گیا. اللہ کے محبوب کا فرمان ہے
جو اللہ نے میرے سینے میں فیض ڈالا وہ سارا صدیق اکبر کے سینے میں نے پلٹ وہ فیض پہنچا دیا ہے. یہ عظمت ہے. عاشقوں کے آپ امام ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے ذکر کیا. اسی مہینے میں آپ کا کیا ہوا ہے؟ آپ کا وصال ہوا ہے. قرآن مجید بھی آپ نے جمع کرایا تھا. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے جمع کرایا تھا. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب صحابہ کا ذکر ہو دل خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ہم رافضی نہیں. مولا علی کا ذکر ہو، حسنین کریمین کا ذکر ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہو، الحمدللہ ایمان کے گلستان میں ہریالی آتی ہے. ہم پکے سنی ہیں، شکر خدا کے سنی ہم. قبلہ عالم حضور فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں سنی ہوں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وہ اندر سے بھی کالا باہر سے کالا. جس کے سینے کے اندر صحابی کا ادب نہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کا ہم ادب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. کلم وعد اللہ الحسنہ. اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. اے پیارے محبوب، جس نے تیرے مکھڑے کو دیکھا، صحابہ نے اپنی آنکھ کی پتلیوں میں پیارے محبوب کی صورت کو محفوظ کیا. ایمان پہ خاتمہ ہو گیا، وہ جنتی ہیں. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابی کو دیکھا، وہ بھی جنتی ہے. اور صحابی تو وہ ہیں کہ جنگل کے درندے بھی حیا کرتے. حضرت عقبہ بن نافع ہیں، اور بھی صحابی تھے. مشورہ ہوا تھا، وہاں کافر لوگ بھی تھے، دوسرے تابی بھی تھے. اس جنگل کو کاٹ کے ہم نے کیا بنانا ہے؟ شہر بنانا ہے. جنگل بہت بڑا تھا. لوگوں نے کہا یہاں تو درندے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں. صحابہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ان کو بھگانا ہمارا. ٹبے پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اعلان کیا جو جو صحابی رسول ہیں میرے محبوب کا جنہوں نے مکھڑا دیکھا ان آنکھوں سے آ جاؤ. 19 کی تعداد تھی. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ منہ جنگل کی طرف کیا. اے جنگل کے شیروں درندوں، 24 گھنٹے میں مہلت دیتا ہوں، یہ جنگل خالی کر دو، ہمیں ادھر شہر بنانا ہے. اگر 24 گھنٹوں کے بعد تم میں سے کوئی نظر آیا، اس کو تکلیف ہوئی، نقصان ہوا، تو پھر تمہارا اپنا قصور ہوگا. نان مسلم بھی اس دور کے اندر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ شیر دوڑ رہا ہے، شیرنی جا رہی ہے، بچوں کو اٹھا کے درندے جا رہے ہیں. کس نے پہچان کی ہے آواز کی؟ درندوں نے بھی پہچان کی. مدینہ طیبہ کے اندر ایک گھاٹی سے آگ بھڑکی اور شہر کی طرف آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور ہے. آپ نے بھیجا حضرت تمیم داری کو، یہ گورنر تھے بیت المقدس کے، وہاں مدینہ طیبہ آئے ہوئے تھے. فرمایا گورنر صاحب جاؤ آگ بجھا کے آؤ. اب جہاں آگ لگ جائے دکانیں جل جاتی ہیں، گاڑیاں غیر سے، فائر بریگیڈ وغیرہ. یہ صحابی رسول گئے. حضرت تمیم داری جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبی میں چراغاں کیا، حضور علیہ السلام نے دعا دی تھی اس وقت. مسجد نبی شریف میں چراغاں کرنے والے یہ صحابی ہیں. تو حضرت تمیم داری گئے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے سامنے فرمایا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ ان آنکھوں سے محبوب کا مکھڑا دیکھا، ہاتھ کا اشارہ کیا، واپس پلٹ گئے. آگ کو فرماتے ہیں یہ صحابی ہیں. آگ پیچھے ہو رہی ہے، پھر آپ نے اشارہ کیا، واپس لوٹے. اے امیر المومنین، آگ کو واپس کر کے آ گیا. آگ بھی حیا کرتی ہے. ہاں، جنگل کے درندے حیا کرتے ہیں، کتے بھی حیا کرتے ہیں، کتے بھی حیا کرتے ہیں. اور جو صحابی کو بھونکے کتا اس کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ہم خوش قسمت ہیں، صحابہ کا ذکر ہو. آخر میں سن لیں بات، پھر اذان مختصر ہے جی، درود شریف پڑھی. اب بے شک بند بھی کر دیں اس کو، بند.